امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہیں سے استدلال کیا ہے کہ مسجدوں میں ایمان کے رقع قائم کرنا یہ ایمان کے ازدیاد کا ذریعہ ہے، ایمان کے بڑھنے کا سبب ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ثابت کی ہے، اس سے معاذ بن جبل کے عمل سے، کہ معاذ بن جبل ان لوگوں میں تھے جو کہتے تھے آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، اب رب پر ایمان لائیں گے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ تربیت کی اصل جگہ مسجد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا عذاب ٹال دیا جاتا ہے مسجد کو آباد کرنے والوں کی وجہ سے، مسجد کو آباد کرنے والوں کی وجہ سے عذاب ٹال دیا جاتا ہے۔ جو عذاب اللہ کے یہاں سے آنا مقدر ہو چکا ہے، اللہ اس کو ٹال دیتے ہیں صرف مسجد کو آباد کرنے والوں کی وجہ سے۔ یہ اللہ کے گھر کو اعمال سے آباد کر رہے ہیں، یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا سب سے بنیادی ذریعہ ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ تو یہ تھا اصل کام۔ سمجھتے تھے کہ جتنے مسجد سے باہر کے پھیلے ہوئے نقشے ہیں، ان نقشوں میں سے مسلمان کو نکالا جاتا تھا اعمال مسجد کے لیے، اعمال مسجد کے لیے، کہ نقشے مسلمان کو نکالا جاتا تھا اعمال مسجد کے لیے، اور یہ بتلانے کے لیے کہ جتنے تمہارے مسجد سے باہر کے پھیلے ہوئے نقشے ہیں، ان سب میں کامیابی کا آنے کا تعلق ان نقشوں سے نہیں ہے، بلکہ ان میں کامیابی کا آنے کا تعلق اعمال مسجد سے ہے۔ تم اگر باہر کے نقشے میں کامیابی چاہتے ہو، اس کا تعلق نقشوں سے نہیں ہے، کہ اس کا تعلق اعمال مسجد سے ہے، اس کا تعلق اعمال مسجد سے ہے۔ کہ جو مسجدوں کا اعمال سے آباد رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دنیاوی کاموں میں فرشتوں کو مددگار بناتے ہیں، فرشتوں کو مددگار بناتے ہیں۔ جی ہاں، کہ یہاں اس کام میں لگے ہوئے ہیں، تم دنیا میں ان کے کام کو اپنے ذمہ لو۔ اس لیے یہ بات عام طور سے تھی کہ کوئی بات پیش آتی تھی تو لوگ مسجد کی طرف جاتے تھے۔ کوئی بات پیش آ جائے، بیماری آ گئی، قرضہ آ گیا، قحط سالی آ گئی، سیلاب آ گیا، بارشیں رک گئیں یا زیادہ ہو گئیں، یہ عام خیال تھا کہ چلو مسجد، کہاں چلو؟ مسجد چلو۔ جی اب یہ بات نہیں ہے، اب یہ بات نہیں ہے کہ کائنات کے کسی نظام میں کوئی تبدیلی لانی ہو تو مسجد چلو، کہ مسجد سے نظام کائنات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب لوگوں نے مسجد کو چھوڑ کر نظام کائنات کو کائنات سے جوڑ لیا ہے، نظام کائنات کو کائنات سے جوڑ لیا۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں کہ قرض کی ادائیگی سود سے ہو جائے گی، قرض کی ادائیگی سود سے ہو جائے گی۔ جی ہاں، کہ قرض کی ادائیگی سود سے ہو جائے گی، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اپنی دنیاوی اور دینی دونوں ضرورتوں کے اعتبار سے مسجد سے جوڑا تھا۔ ایک آدمی اپنی ضرورت کو لے کر اللہ کے گھر میں، اللہ کے سامنے اس طرح آتا تھا کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ اس کو نظر نہیں آتا تھا، کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ آپ خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، ایک صحابی صاحب میرے دروازے پر آئے، عرض کیا کہ بارشیں بند ہو گئی ہیں، راستے بند ہو گئے ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، اللہ سے بارش کرا دیجیے۔ تو ابھی آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے دعا سے کہ آپ کی داڑھی سے بارش کے قطرے بہ رہے تھے، فوراً بارش آئی، بارش فوراً آئی۔ صحابہ فرماتے ہیں اگلا جمعہ ہو گیا ہم نے سورج نہیں دیکھا، چلو بارش تو ہوتی رہے گی، جب روکنے چاہو گے رک جائے گی، کہ جب روکنے چاہو تب بھی یہاں آؤ، جب بارش اٹھانے چاہو تو یہاں آؤ۔ اگلے جمعہ میں صحابی آئے دروازے پر، راستے بند ہو گئے ہیں، کھیتیاں ڈوب گئی ہیں، پانی بھر گیا ہے، بارش بند کرا دیے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد سے نکلے نماز کے بعد تو دھوپ میں چل رہے تھے، اب کوئی تعلق نہیں ہے مسجد سے۔ ایسی آگ نکلی مدینہ منورہ میں پہاڑ کی کوہ میں سے جو سارے مدینے کو جلا کے خاک کر دیتی، پورے مدینے کو آگ نے گھیر لیا۔ لوگ آئے دوڑے، مومنین آگ لگ گئی ہے۔ کہاں سے آگ آئی؟ کہ آگ نکلی ہے پہاڑ سے آگ نکلی ہے۔ تو تمہار سیدھے مسجد گئے، سیدھے مسجد، وہاں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمیم داری نماز پڑھ رہے تھے، جا کے بیٹھے حضرت عمر انتظار کیا کہ نماز سلام پھیرے، نماز سے
سلام پھیرے کہ تمیم یہ آگ نکلی ہے پہاڑ سے، جاؤ اس کو پہاڑ میں داخل کر کے آؤ، جاؤ اس کو پہاڑ میں داخل کرو، یہ آگ نکلی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں 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 میں نہیں کروں گا، کسی اور سے کروا لو کام، یہ کام کسی اور سے کروا لو، میں نہیں چاہتا کہ میری کوئی کرامت ظاہر ہو، یہ تو ایک چنگاری ہے، اس کو پہاڑ میں داخل کرنے کیا مشکل کام ہے؟ کیا ہے؟ ایک چنگاری ہے، کیا آپ چولہے کے بعد بیٹھ کے کبھی ہاتھ سینکو تو چنگاری اڑ کے آتی ہے نا کپڑے کی طرف، جی ہاں، کیا ہوتا ہے وہ چنگاری تو اڑتے اڑتے بجھ جاتی ہے، کہ یہ کیا ہے؟ یہ تو ایک چنگاری ہے، ایک چنگاری، جی ہاں، اس کو پہاڑ میں داخل کرنے کیا مشکل ہے؟ لیکن میں نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ لوگوں کی نظر میں یہ بڑی چیز ہے آگ، اور میری نظر میں ایک چنگاری ہے، میں کر دوں گا لیکن میں چاہتا نہیں، کیوں؟ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں تمہیں کام کرنا ہے تو امیر المومنین کسی اور سے کرا لیجیے، میں کر دوں گا، یہ کام مشکل نہیں ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کے سامنے میری کوئی کرامت آوے اور لوگ مجھے بزرگ کہیں کہ دیکھو یہ حضرت ہیں، ان کے ذریعے سے یہ کام ہوا ہے۔ ہاں، تواضع کی بات تھی کہ نہیں میں نہیں کروں گا، کسی اور سے کرا لیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھ سے کوئی ایسا کام ہو کہ جس سے لوگ میری ذات کو سمجھیں۔ ہاں، آج کل تو لوگ تمنا کرتے ہیں ہم سے کوئی کرامت ظاہر ہو جاوے تاکہ لوگ ہمیں بزرگ سمجھیں۔ جی ہاں، وہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا کہ میری کرامت ظاہر ہو، کسی اور سے کرا لیں۔ حضرت میں نے فرمایا نہیں تمیم یہ کام تو نہیں کرنا ہے، اور تمیم دار رضی اللہ عنہ نکلے اور آگ کو ایسا سمیٹا جیسا بکریوں کو سمیٹ لیتا ہے چرواہا، آگے آگے آگ اور پیچھے پیچھے تمیم، اور سمیٹ کے لے گئے پہاڑ کے اندر تک چلے گئے، نیچے آگ کے پیچھے پیچھے۔ حضرت فرماتے ہیں میں ساتھ ساتھ گیا دیکھنے کے لیے کہ یہ پہاڑ کے غار کے اندر کہاں تک جاتا ہے، اندر جہاں سے آگ نکلی وہاں پہنچا گیا ہے۔ یہ بات تھی، حضرت فرماتے تھے کہ اعمال مسجد کی وجہ سے نظام کائنات مسخر تھا مومن کے لیے، نظام کائنات مسخر تھا مومن کے لیے۔ جی ہاں، کیونکہ ایمان کا امتحان ہے کہ آپ اپنی ضرورت میں قدم اٹھاتے ہیں مسجد کی طرف یا دکان کی طرف۔ بیمار ہو گیا آدمی، کیا ہوا؟ بیمار ہو گیا تو یہ دیکھا جائے گا کہ پہلا قدم مسجد کی طرف ہے یا اسپتال کی طرف ہے۔ آپ کو نہیں ملے گا، کوئی نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ مسجد، کیا بات ہو گئی کہ بیٹا بیمار ہو گیا، بچہ بیمار ہے تو اسپتال جاؤ نا، مسجد نہیں جا رہے ہو، ڈاکٹر کہاں ہے؟ مسجد میں۔ ہم سمجھتے تھے کہ اب باہر کے اسباب غالب آ گئے مسجد پر اور اعمال مسجد ختم ہو گئے، ہمارے مسجد ختم ہو گئے، باہر کے اسباب مسجد پر غالب ہیں۔ اگر ڈاکٹر مسجد میں ہے تو آ جائیں گے مسجد، ڈاکٹر وہاں ہے وہاں چلو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد کی طرف اللہ کی ذات سے ہونا نہیں لایا، بلکہ مسجد کی طرف اس مسجد کے اندر سبب موجود ہے وہ لے کر آیا مسجد کی طرف۔ ہاں، ایسے بھی لوگ ہیں جو کہیں گے کہ آپ کو کام ہے نا وکیل سے، کہ ہاں وکیل سے مشورہ کرنا ہے مقدمے کے بارے میں، کہ ہاں عصر کی نماز فلاں مسجد میں پڑھیں گے، وہاں آ جانا، وہاں بات کریں گے بیٹھ کر۔ ہاں، کہ اپنا مقدمہ مسجد میں لایا ہے وکیل کے سامنے پیش کرنے کو، اللہ کے سامنے نہیں۔ سمجھتے تھے کہ لوگوں کو مختلف شعبوں سے نکالا جاتا ہے مسجد کے لیے تاکہ وہ سمجھیں کہ ہمارے شعبوں کے اندر جو خیر آئے گی وہ اعمال مسجد سے آئے گی۔ ابو عباہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرض سے تنگ آ گئے اور یہ عرض کیا کہ مجھ پر اتنا قرضہ ہے کہ میں اگر سال کی آمدنی قرض میں دیتا رہوں تو میرا قرضہ ادا نہ ہو۔ فرمایا اے ابو ماما، ہم تمہیں ایسی چیز ہو کے بیٹھو، ہم تمہیں ایسی دعا نہ سکھلا دیں کہ اگر تمہارے اوپر یمن کے پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو قرض میں تو اللہ ادا کرا دے؟ یہاں ضرور فرمائیے، آپ نے دعا سکھلائی، جی ہاں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنی بفضلک عمن سواک، دعا سکھلائی، یہ دعا سکھلائی کہ اگر کتنا قرضہ ہو یمن کے پہاڑ جبل سیر کے برابر تو آسانی سے ادا ہو جائے۔ میں عرض کر رہا کہ یہ بات عام تھی کہ مسائل کے حل کا تعلق مسجد سے،
کہ اپنے مسائل کو لے کر یہاں ہو. اب آپ کو معمول نہیں ملے گا، یہ معمول نہیں ملے گا امت کا. تو بات پیش آ گئی ہے کہ مسجد جا رہے ہیں، اللہ سے کہیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے لیے اور مسائل کے حل کے لیے اس امت کو مسجد سے جوڑا تھا، اور اب مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسجد سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے صحابہ کا معمول تھا. ایک صحابہ